کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ بروکری کا مستحق کب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ بروکر کے مستحق اجرت ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ صرف زبانی بات چیت صلاح و مشورہ کے بجائے اس کام کے لیے اپنا وقت صرف کرے، محنت و بھاگ دوڑ کرے اور کام مکمل کر لے۔ یعنی اگر خود عاقد ہے کہ کسی چیز کے خریدنے یا بیچنے کا وکیل ہے تو اس چیز کو خرید لے یا بیچ لے۔ یوں ہی اگر خود عاقد نہ ہو بلکہ فریقین کے درمیان مکان، پلاٹ وغیرہ کسی چیز کا سودا کرا رہا ہو تو سودا پائے تکمیل تک پہنچ جائے تب اجرت کا مستحق ہوگا۔ لہذا بروکر اگر محنت و بھاگ دوڑ نہ کرے، صرف زبانی دو چار باتیں کر لے، صلاح و مشورہ دے دے یا محنت و بھاگ دوڑ تو کرے مگر کام مکمل نہ کر سکے تو کسی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ نیز بروکر کام پورا کر دینے کی صورت میں صرف اجرت مثل کا مستحق ہوگا، یعنی کام کی نوعیت اور بروکر کی محنت و بھاگ دوڑ کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرفاً جتنی اجرت دی جاتی ہو وہی دی جائے گی۔ مقررہ اجرت اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو وہ نہیں دی جائے گی۔ مثلا کسی بروکر نے مکان کا سودا کراتے وقت یہ طے کر لیا کہ میں 5% اجرت لوں گا، جبکہ اس کام کی مارکیٹ میں رائج اجرت 2% ہو تو بروکر کو صرف 2% اجرت ہی ملے گی، زیادہ ناجائز ہوگی۔ البتہ مقرر کردہ اجرت اگر اجرت مثل سے کم ہو تو پھر مقررہ اجرت ہی دی جائے گی۔ جیسے 2% اجرت مثل ہونے کی صورت میں 2 کے بجائے 1% مقرر کر لی تو 1% ہی ملے گی کہ کمی پر خود راضی ہوا۔ اس کے متعلق دلائل سماعت کیجیے۔ رد المحتار میں ہے کہ محض بتانا اور اشارہ کرنا ایسا عمل نہیں ہے جس پر وہ اجرت کا مستحق ہو۔ اگر کسی نے ایک معین شخص کو کہا اگر تو مجھے فلاں چیز پر رہنمائی کرے تو تیرے لیے اتنی اجرت ہوگی، اگر وہ شخص چلا اس کی رہنمائی کی تو اس کے لیے اجرت مثل ہوگی اس کے لیے چلنے کی وجہ سے، کیونکہ چلنا ایسا عمل ہے جس پر عقد اجارہ میں اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ محیط برہانی میں ہے کہ نوادر ابن سماعہ میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ کسی شخص کی کوئی شے کوئی چیز گم ہو گئی، اس نے کہا جو شخص اس بارے میں میری رہنمائی کرے گا اس کے لیے 1 درہم ہے۔ ایک شخص نے اس کی رہنمائی کی تو اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ رہنمائی کرنا یا اشارہ کرنا ایسا عمل نہیں جس سے اجرت کا مستحق ہو سکے۔ اور اگر کسی معین شخص سے کہا اگر تو میری اس شے پر رہنمائی کرے، اس چیز پر رہنمائی کرے تو تیرے لیے 1 درہم ہے، اگر اس نے اس کے ساتھ چلے بغیر اس چیز کی رہنمائی کی تو بھی یہی جواب ہے کہ اس کے ذریعے اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ اس کے ساتھ چلے اور رہنمائی کرے تو اس کے لیے اجرت مثل ہوگی، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو عرفاً اور عادتاً اجرت کے مقابل ہوتا ہے، مگر یہ کہ مقرر نہیں، اس لیے عقد فاسد ہوا اور اجرت مثل لازم ہوگی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر کارندہ نے اس بارے میں جو محنت و کوشش کی وہ اپنے آقا کی طرف سے تھی، بائیں کے لیے کوئی دوا دبش نہ کی، اگرچہ بعض زبانی باتیں اس کی طرف سے بھی کی ہوں، مثلا آقا کو مشورہ دیا کہ یہ چیز اچھی ہے، خرید لینی چاہیے یا اس میں آپ کا نقصان نہیں اور مجھے اتنے روپے مل جائیں گے، اس نے خرید لی۔ جب تو یہ شخص امر بائے سے کسی اجرت کا مستحق نہیں کہ اجرت آنے جانے محنت کرنے کی ہوتی ہے، نہ بیٹھے بیٹھے 2 4 باتیں کہنے،
صلاح بتانے مشورہ دینے کی۔ غمز العیون میں خزانۃ الاکمل سے ہے کہ اگر صرف زبانی رہنمائی کر دی تو اس کے لیے کچھ نہیں، اور اگر بائع کی طرف سے یعنی بیچنے والے کی طرف سے محنت و کوشش اور دوا دوش یعنی جد و جہد اور کوشش میں اپنا زمانہ اپنا وقت صرف کیا تو صرف اجر مثل کا مستحق ہوگا، یعنی ایسے کام اتنی سعی پر اتنی کوشش پر جو مزدوری ہوتی ہے اس سے زائد نہ پائے گا، اگرچہ بائع سے قرارداد کتنی ہی زیادہ کا ہو، اور اگر قرارداد اجر مثل سے کم ہو تو کم ہی دلائیں گے کہ سقوط زیادت پر خود راضی ہو چکا۔ خانیہ میں ہے کہ اگر روزگار کے سلسلے میں بروکر نے محنت کی اور آیا گیا تو اس کی محنت اور عمل کے مطابق اجرت مثل ہوگی۔ اشباہ میں ہے دوسرے کو کہا تو میرے لیے اتنے میں اس کو فروخت کر بیچ دے تو تیرے لیے اتنی اجرت ہوگی، پس اس نے اسے فروخت کر دیا تو اجرت مثل ملے گی۔ اور حموی میں ہے یعنی جو مقررہ اجرت سے زائد نہ ہوگی۔ رد المحتار میں تاتار خانیہ سے ہے بروکر کے لیے اجرت مثل واجب ہوگی، اور انہوں نے 10 دینار میں جو مخصوص اجرت مقرر کی تو وہ ان کے لیے حرام ہے۔ بروکری کی اجرت کا استحقاق کب ہوگا؟ بروکر سودا نہ کرا سکا تو اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ چنانچہ تنقیح الفتاوی الحامدیہ میں ہے کہ اور نور العین میں بعض فقہاء کرام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے بروکر سے کہا تو میری زمین بیع پر پیش کر، اس کو بیچ اور تیرے لیے اتنی اجرت ہے۔ بس اس نے پیش کیا لیکن بیع مکمل نہ ہوئی، یعنی سودا مکمل نہ کرا سکا۔ پھر دوسرے بروکر نے اس کو بیچا تو پہلے بروکر کے لیے اس کے عمل اور مشقت کے برابر اجرت ہوگی۔ یہ قیاس کے اعتبار سے حکم ہے، اور استحساناً یہ حکم ہے کہ اس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہوگی، کیونکہ اجرت مثل تجارت سے معلوم ہوتی ہے اور تاجر اس کام کی کوئی اجرت نہیں سمجھتے اور اسی کو ہم لیتے ہیں، اور محیط میں ہے اسی پر فتویٰ ہے۔ محیط برہانی میں ہے کہ فتاوی ابو اللیث میں ہے کسی نے بروکر سے کہا میری یہ زمین بے پر پیش کرو اور اس کو بیچو اس شرط پر کہ تمہیں اس میں سے اتنی اجرت ملے گی۔ بروکر معاملہ مکمل کرنے پر قادر نہ ہوا، یعنی وہ سودا نہ کرا سکا، بیچ نہ سکا، تو کسی اور بروکر نے اس زمین کو بیچ دیا۔ فقیہ ابو القاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پہلے نے زمین کو بے پر پیش کیا اور روزگار کے سلسلے میں اس میں اچھی طرح بھاگ دوڑ کی تو اس کے عمل اور محنت کے بدلے اس کے لیے اجرت مثل واجب ہوگی۔ فقیہ ابو لیث رحمہ اللہ نے فرمایا یہ قیاس ہے، جبکہ بطور استحسان اس کے لیے اجرت واجب نہیں ہوگی، کیونکہ عرف و عادت جاری ہے کہ تجار بے کے بغیر اجرت نہیں لیتے، اسی پر فتویٰ ہے، یعنی سودا مکمل کرانے کے بعد ہی اجرت کا مستحق ہوگا، اس سے پہلے اس کو اجرت نہیں دی جائے گی، اسی پر فتویٰ ہے۔ ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ بروکر جس صورت میں وکیل بن کر کام کرے اور کام مکمل نہ کرا سکے تو مستحق اجرت نہیں ہوگا۔ اس کا تو صریح جزئیہ اوپر مذکور ہوا، لیکن بروکر جس صورت میں وکیل نہ ہو بلکہ فریقین کے درمیان سودا کرا رہا ہو، اس صورت کے بارے میں کوئی جزئیہ ذکر نہیں کیا گیا۔ اس صورت کا حکم بھی پہلی صورت جیسا ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اس صورت کا حکم بھی وکیل بن کر بروکری کرنے والی صورت کی طرح ہے۔ اولاً اس لیے کہ یہ درزی وغیرہ کی طرح اجیر مشترک ہے، اور اجیر مشترک کے بارے میں جزئیات موجود ہیں کہ وہ کام مکمل کرنے پر اجرت کا مستحق ہوگا، بلکہ در مختار میں اجیر مشترک کی مثالوں میں دلال کی مثال مطلق بیان کی ہے اور اسے وکیل والی صورت کے ساتھ مقید نہیں کیا، جس سے اس حکم کا بروکری کی دونوں صورتوں کو شامل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ بروکر اجیر مشترک ہوتا ہے۔ تنویر الابصار اور در مختار میں ہے کہ اجیر مشترک اجرت کا اس وقت تک مستحق نہیں ہوتا جب تک کام مکمل نہ کر لے، جیسے دھوبی اور اس کی مثل دوسرے لوگ جیسے سامان اٹھانے والا اور بروکر اور کشتی چلانے والا۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی
اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اجیر مشترک اجرت کا اس وقت مستحق ہے جب کام کر چکے، مثلا درزی نے کپڑے کے سینے میں سارا وقت صرف کر دیا مگر کپڑا سی کر تیار نہیں کیا، یا اپنے مکان پر سینے کے لیے تم نے اسے مقرر کیا تھا، دن بھر تمہارے یہاں رہا مگر کپڑا نہیں سیا، تو اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ جو جزئیہ بروکر کی وکیل والی صورت کے لیے دلیل ہے وہی جزئیہ بروکر کے فریقین کے درمیان سودا کرانے والی صورت کے لیے بھی دلیل ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بروکر جس صورت میں وکیل بن کر کام کرے اور کوشش کے باوجود چیز فروخت نہ کر سکے، بیچ نہ سکے، اس صورت میں قیاس یہ تھا کہ چونکہ یہ اجارہ فاسد ہے اور اجارہ فاسد میں اجیر اپنے کام کی مقدار کے مطابق اجرت کا مستحق ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی اگرچہ چیز فروخت نہ کر سکا لیکن چونکہ محنت و کوشش کی ہے لہٰذا اپنی کوشش و محنت کے مطابق اجرت پائے گا۔ اسی قیاس کو لیتے ہوئے یہ حکم امام ابو قاسم علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، لیکن امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ نے اس کے برخلاف استحساناً یہ حکم بیان فرمایا کہ چونکہ تاجروں کے عرف میں بیع مکمل کیے بغیر، سودا مکمل کیے بغیر اجرت کا استحقاق نہیں ہوتا، لہذا اس صورت میں کچھ بھی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہی قول ماخوذ اور مفتہ بھی ہے۔ بروکری کی وکیل والی صورت میں بیع نہ کرنے پر قیاس کو چھوڑ کر عرف کے مطابق اجرت کے عدم استحقاق کا حکم بیان ہوا، اور آج کل تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جائیداد، مکان، دکان، پلاٹ، یوں ہی گاڑیوں کی فریقین کے درمیان کی جانے والی بروکری میں یہی رائج ہے کہ سودا مکمل کروا دینے پر اجرت کا لین دین ہوتا ہے۔ بروکر فریقین کے درمیان سودا مکمل نہ کرا سکے تو کوئی اجرت نہیں دی جاتی۔ تو جس طرح بروکری کی وکیل والی صورت میں قیاس کے تقاضے کے باوجود اجرت نہ دینے کے عرف کی وجہ سے اجرت نہیں دی جاتی، عرف کی بنا پر اس صورت میں بھی یہی حکم دیا جائے گا۔ ثالثاً اس لیے کہ عالمگیری وغیرہ بعض کتب میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ ایک آدمی جو بے من یزید کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی بولی لگانا، اس نے کسی شخص کو چیز بیچنے کے لیے آواز لگانے کا کہا کہ تم آواز لگاؤ، پھر چیز میں خود بیچوں گا۔ اس شخص نے آواز لگائی مگر چیز والے نے چیز نہ بیچی، تو اگر وقت مقرر کرنے کے بجائے کتنی بار آواز لگانی ہے یہ مقرر ہوا تو بعض فقہا نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، یعنی اپنے کام کے مطابق اجرت کا مستحق ہوگا۔ مگر امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تاجروں کی عادت یہی ہے کہ وہ بیع کی تکمیل کے بغیر کچھ نہیں دیتے، اسی کو مختار کہا گیا۔ اس صورت میں بروکر وکیل نہیں ہے بلکہ چیز والے نے خود بے کرنی تھی۔ یہی صورت فریقین کے درمیان کی جانے والی بروکری میں ہوتا ہے کہ بروکر صرف کوشش کرتا ہے، خرید و فروخت فریقین خود کرتے ہیں، لہٰذا جس طرح آواز لگانے والا کوشش کے باوجود بیع کی عدم تکمیل کی وجہ سے اجرت کا مستحق نہ ہوا، اسی طرح فریقین کے درمیان کوشش کے باوجود سودا مکمل نہ کروانے پر بروکر اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ عالمگیری میں ہے کہ ایک آدمی جو زیادہ قیمت پر بیچنے کا ارادہ رکھتا ہو، بس اس نے کسی شخص کو حکم دیا کہ وہ آواز لگائے، پھر چیز والا اپنی چیز بیچے گا، بس اس نے آواز لگائی اور چیز والے نے چیز نہ بیچی، تو فقہا نے فرمایا اگر آواز لگانے کا وقت مقرر کر دیا تھا تو اجارہ جائز ہے اور اس کے لیے مقرر کردہ اجرت ہوگی، اور اسی طرح اگر وقت مقرر نہیں کیا تھا لیکن اسے یہ حکم دیا تھا کہ اتنی بار آواز لگاؤ تو بھی اجارہ جائز ہے۔ فقیہ ابو اللیث علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کے درمیان عادت یہی ہے کہ وہ بیع نہ ہونے کی صورت میں اجرت نہیں دیتے، اور یہی مختار ہے۔ اسی طرح ظہیریہ میں ہے
ہے اور اسی طرح فتاوی قاضی خان میں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کریں، بروکر کی وکیل والی صورت یوں ہی فریقین کے درمیان بروکری والی صورت میں کام مکمل نہ کرنے کے باوجود قیاس یہ تھا کہ اجارہ فاسدہ کے حکم کے مطابق جتنا کام کیا اس کے مطابق اجرت ملنی چاہیے، مگر عرف نہ ہونے کی وجہ سے استحساناً یہ حکم بیان ہوا کہ اس صورت میں بالکل اجرت کا استحقاق نہیں ہوگا، یعنی قیاس چھوڑنے کی وجہ عرف نہ ہونا بنا۔ آج کل رشتہ کرانے والے رشتہ کے لیے کوشش و محنت کرتے ہوئے فریقین کو ملواتے ہیں اور رشتہ چاہے نہ بھی ہو کچھ نہ کچھ اجرت ضرور لیتے ہیں، یہی معروف و رائج ہے۔ لہٰذا بروکری کی اس صورت کا حکم پہلی دو صورتوں سے مختلف ہوگا، اور رشتہ نہ ہونے کے باوجود بروکر اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنی کوشش و محنت کے مطابق اجرت کا مستحق ہوگا، کیونکہ پہلی دو صورتوں میں قیاس چھوڑنے کی وجہ اجرت کے لین دین کا عرف نہ ہونا تھا۔ یہاں جب قیاس کے ساتھ ساتھ عرف بھی اسی پر جاری ہے تو ضرور اجرت کے استحقاق کا حکم دیا جائے گا۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔